مبارکہ کے درس کی طرف۔ حدیث مبارکہ میں ہمارا آج کا جو درس ہے، آج کی جو احادیث ہیں، وہ اس حوالے سے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کے درمیان کس طریقے سے انصاف فرمائیں گے۔ پہلی حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ ایک صحابی آئے، بڑے مالدار صحابی تھے، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، فقعد بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے یوں سامنے، بالکل سامنے بیٹھ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ان لی مملوکین یکذبوننی ویخونوننی ویعصوننی واشتمهم واضربهم۔ یا رسول اللہ میرے بہت سارے غلام ہیں، امیر تھا، مالدار تھا، میرے ہاں بہت سارے خادم ہیں، یا جیسے آج کل ہمارے ہاں کہ میرے ماتحت بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، میرے ساتھ دکانوں میں کام کر رہے ہیں، فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں، کسی اور جگہ پہ میرے ماتحت بہت سارے لوگ ہیں۔ یا رسول اللہ یکذبوننی، وہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، کوئی بات ہوتی ہے تو میرے سامنے سچ نہیں بولتے، جھوٹ بولتے ہیں۔ ویخونوننی، یا رسول اللہ میرے ساتھ خیانت کا معاملہ کرتے ہیں، امانت داری بھی ان میں نہیں ہے، وہ خیانت کرتے ہیں کام کے اندر۔ ویعصوننی، یا رسول اللہ میری نافرمانی بھی کرتے ہیں، جو بات کہہ دیتا ہوں اس طریقے سے وہ پوری نہیں کرتے۔ تو اس کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ چونکہ صحابی تھے، ہماری طرح تھے نہیں، ہم تو کہتے ہیں جی میرے ماتحت لوگ یہ بہت برے ہیں، میرے مزدور یہ برے ہیں، میرے ماتحت کام کرنے والے یہ کام چور ہیں، فلاں فلاں کام چور، میں خود بڑا اچھا ہوں۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، خیانت بھی کرتے ہیں، میری نافرمانی بھی کرتے ہیں، وَأَشْتِمُهُمْ وَأَضْرِبُهُمْ، یا رسول اللہ میں انہیں گالی بھی دیتا ہوں، انہیں مارتا بھی ہوں، مجھے بھی غصہ آتا ہے، میں گالی دے دیتا ہوں، میں انہیں مار دیتا ہوں۔ فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ، یا رسول اللہ میرا اور ان کا معاملہ کیسے ہوگا، چونکہ وہ بھی زیادتی کرتے ہیں، میں بھی زیادتی کرتا ہوں۔ جیسے ہمارے ہاں دنیا میں ہوتا ہے، بہت سارے لوگ وہ پوچھتے ہیں کہ جی یہ فلاں فلاں کام ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل خاص طور پہ غربت ہے، مہنگائی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بہت زیادہ ٹیکسز ہیں، بجلی مہنگی ہو جاتی ہے، پھر پوچھتے ہیں کہ جی کیا بجلی چوری جائز ہے کہ نہیں ہے، کیا جی ہم کنڈے لگا سکتے ہیں کہ نہیں، گورنمنٹ ہم پہ ظلم کر رہی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں ہمارے لیے بھی اس حوالے سے بھی سبق ہے، کیا ایسے معاملے، ایسے معاملات میں جب کوئی اور شخص، چاہے وہ حکومت ہے یا کوئی بھی اور ہے، ہم پہ ظلم کر رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یا رسول اللہ میرا ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، یحسب، ان سے پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا، ما خانو کا، جو انہوں نے تیرے ساتھ خیانت کی، وعصوا کا، تیری نافرمانی کی، وکذبوا کا، اور تیرے ساتھ جھوٹ بولا، ان سے ان کے جھوٹ کا، خیانت کا، تیری نافرمانی کا حساب لیا جائے گا۔ وعقابک ایاہم، اور اسی طرح تیرا جو بدلہ ہے وہ ان پر ہوگا، جو زیادتی انہوں نے کی ہے وہ ان سے لی جائے گی، جو تو نے انہیں گالی دی اس کا حساب تجھ سے لیا جائے گا۔ فَإِن كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ كَانَ كَفَافًا لَا لَكَ وَلَا عَلَيْكَ، فرمایا تو نے جو انہیں گالیاں دی، انہیں مارتے ہو، اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ اگر قیامت کے دن ان کی نافرمانی، خیانت، اس کا اور تمہاری گالی اور مارنے کا حساب برابر سرابر ہو گیا تو فرمایا کہ کان کفافا لا لک ولا علیک، معاملہ برابر سرابر ہوگا، نہ تجھے کوئی اجر دیا جائے گا اور نہ تیرے اوپر کوئی سزا ہوگی۔ لیکن وَإِن كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذَنبِهِمْ كَانَ فَضْلًا لَكَ، اگر انہوں نے جو تیری نافرمانی کی، تیرے ساتھ جو خیانت کی انہوں نے، تو اگر وہ قصوروار ہوں گے، انہوں نے قصور کیا ہے، انہوں نے زیادتی کی ہے، تو فرمایا کہ اللہ تمہیں زیادہ اجر دیں گے، بدلہ دیں گے، جو تمہاری طرف سے گالم گلوچ یا زیادتی ہے وہ تو ان پہ ڈال دی جائے گی، یعنی وہ معاف کر دیا جائے گا، اگر ان کی نافرمانی زیادہ ہے تو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ اُقْتُصَّ لَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلُ، فرمایا اگر تو نے زیادہ انہیں مارا، انہیں گالی دی، ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو پھر تمہارے اوپر سزا ہوگا، باقی معاملہ تو برابر ہو جائے گا، لیکن تو نے جو زیادتی کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھ سے اس کا حساب لے گا۔
اور تیری نیکیاں پھر ان کو دی جائیں گی۔ فتنحى الرجل، وہ صحابی تھا تو راوی فرماتے ہیں وہ سائٹ پہ ہو گیا، نبی علیہ السلام کی مجلس سے اٹھا، وجعل يهتف ويبكي، اور وہ زارو قطار رونے لگا۔ اس نے رونا شروع کیا کہ بھی میرے خادم نوکر انہوں نے زیادتی کی، میں بھی زیادتی کر رہا ہوں، کل قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، نہ معلوم معاملہ برابر سرابر ہوگا یا میری طرف سے زیادتی ہوگی۔ اس نے رونا شروع کیا۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے اس کو قریب بلائے اور اس سے کہا کیا تو نے قرآن کریم کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ہم کل قیامت کے دن اعمال کے لیے ترازو قائم کریں گے، اعمال کا وزن ہوگا، ہر عمل وہ تولا جائے گا، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی، بڑے سے بڑا عمل بھی، یہ سارے اعمال تولے جائیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی نفس کے اوپر ذرہ برابر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، فرمایا کسی کا عمل یا کسی کا حق اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا وہ حاضر کر دیا جائے گا، اور کفا بنا حاسبین، اللہ فرماتے ہیں ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں، لوگوں کے حساب کے لیے ہم کافی ہیں۔ سورہ زلزال میں فرمایا من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ایک ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے اچھا یا برا عمل کیا ہے وہ بھی اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ علامہ دمیری رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، محمد ابن احمد نہیں بلکہ عیسیٰ ابن موسیٰ دمیری ان کا نام تھا، آج سے تقریباً 700 سال پہلے گزرے۔ انہوں نے کتاب لکھی حیات الحیوان، 2 جلدوں میں ہے، اردو میں ترجمہ بھی ہے، اس میں 1000 جانوروں کے انہوں نے مکمل خواص لکھے ہیں، ان کی پیدائش، ان کی وفات، ان کی خوراک، اگر کوئی خواب میں دیکھے ان کی تعبیر اور ان کی افزائش نسل، اور بڑی پیاری کتاب ہے، اس میں تاریخ بھی ہے، اس میں مسائل بھی ہیں، اس میں بڑے پیارے اشعار بھی ہیں، یعنی اس کتاب کے اندر بقول مولانا مسعود اظہر صاحب دامت برکاتہم کہ اس کتاب کو میں کتاب نہیں بلکہ ایک لائبریری کہتا ہوں جس کے اندر ہر طرح کے علوم ہیں۔ اس میں وہ لکھتے ہیں یہ جو ذرہ ہے، عرب ذرہ یہ ایک چھوٹی سی سرخ چیونٹی ہوتی ہے، اس کو وہ ذرہ کہتے ہیں۔ ایک تو ہمارے یہاں مشہور ہے نا ذرہ، باہر سے کوئی روشنی آتی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، وہ بھی ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں عرب میں ایک چھوٹی چیونٹی ہے سرخ رنگ کی، اور وہ جب 100 چیونٹیاں کسی چھوٹے تنکے کے اوپر جمع ہو جائیں، ان 100 چیونٹیوں کا وزن ایک گندم کے دانے کے برابر ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں ذرے کا مطلب یہ ہو گیا کہ گندم کے 100ویں حصے کے برابر اتنا کم یا اچھا یا برا عمل کسی نے کیا ہے، فرمایا اس کو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ تو جب نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی تو فرمایا کہ اللہ حساب لیں گے، وہاں موازین قائم ہوں گے، میزان قائم ہوں گے۔ فقال الرجل، وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ ما اجد لی ولہؤلاء شیئا خیرا من مفارقتہم، یا رسول اللہ میں اپنے غلاموں اور اپنے درمیان اس سے بہتر کوئی معاملہ نہیں پاتا کہ میں ان کو آزاد کر دوں، اللہ کے راستے میں آزادی دے دوں۔ یا رسول اللہ اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ پھر اس کے بعد فوراً کہنے لگے اشہدک، یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، انہم کلہم احرار، کہ میں اپنے تمام غلاموں کو آزاد کرتا ہوں، وہ میری طرف سے آزاد ہیں۔ اب دیکھیں غلام بکتے تھے، ایک قیمتی چیز ہوا کرتی تھی، لیکن جب اس صحابی نے دیکھا کہ بھئی وہ اگر زیادتی کرتے ہیں، میں نے بھی زیادتی کی ہے، مجھ سے بدلہ لیا جائے گا، فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا۔ تو اس لیے دنیا میں اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہے، ہم بھی برائی کر رہے ہیں، تو کل قیامت کے دن حساب کیا جائے گا۔ اگر اس کی برائی زیادہ ہے تو اس کی کچھ نیکیاں ہمیں دی جائیں گی، اس سے بدلہ لیا جائے گا، لیکن خدا نخواستہ اگر ہماری برائی زیادہ ہے، ہمارا اس کے ساتھ ضد کا معاملہ، غیبت کا معاملہ وہ زیادہ ہے، تو ہماری نیکیاں وہ اس کے حوالے کی جائیں گی۔ یہی معاملہ ہمارا اور گورنمنٹ کا بھی ہے۔ گورنمنٹ کا جو معاملہ ہے اس میں جتنی بھی چیزیں، بجلی ہے، پانی ہے، سرکاری عمارتیں ہیں، اس میں پوری قوم کا حق ہے۔ اگر گورنمنٹ زیادتی کر رہی ہے، کل قیامت کے دن جو حکمران ہیں ان سے حساب لیا جائے گا، لیکن خدا نخواستہ ہم نے زیادتی کی، عوامی ملکیت کو ہم نے تکلیف پہنچائی، لوگوں کے حقوق ہم نے غصب کیے، بجلی، پانی، گیس، اس میں ہم نے زیادتی کی، تو کل قیامت کے دن ہم سے بدلہ لیا جائے گا اور ان کو دیا جائے گا۔
دوسری روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قیامت کے دن آسان حساب کن لوگوں کا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں میں نے بعض نمازوں میں سنا، دعاؤں میں سنا، نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے میرے پروردگار میرا حساب آسان فرما۔ قلت یا نبی اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے کہا اے اللہ کے نبی، مل حساب الیسیر، یہ آسان حساب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ينظر فی کتابہ فیتجاوز عنہ انہ من نوقش الحساب یومئذ یا عائشہ ہلک۔ اے عائشہ، جب حضرت عائشہ نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ آسان حساب کیا ہوگا، آپ علیہ السلام نے فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ بندے کے اعمال نامے پر نظر ڈالی جائے اور اس سے درگزر کا معاملہ کیا جائے، کوئی پوچھ گچھ اور جرا وغیرہ نہ کی جائے۔ یہ آسان معاملہ ہوگا، جن کے ساتھ اللہ فرمائیں گے وہاں نامہ اعمال دیکھا نہیں جائے گا، بلکہ یوں سرسری نظر ڈال کے اس کے حوالے کر دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا، وہ سیدھا کے اس کے دائیں ہاتھ میں لگے گا۔ فرمایا یہ آسان حساب ہوگا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ بات یہ ہے کہ جس کے حساب میں اس دن جرا کی گئی، جس کے حساب کو دیکھا گیا، اللہ نے اس سے حساب کا معاملہ کیا، اے عائشہ اس کی خیر نہیں، وہ شخص ہلاک ہو جائے گا، وہ تباہ ہو جائے گا کہ جس سے حساب و کتاب شروع ہو گیا۔ اور دوسری روایت ہے، یہ بہقی کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، انہ اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال اخبرنی من یقوی علی القیام یوم القیامہ، یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ قیامت کے دن جس کے متعلق فرمایا گیا کہ اس دن یوم یقوم الناس لرب العالمین، لوگ اپنے رب کے سامنے رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے، یا رسول اللہ اس دن کس کو کھڑے رہنے کی طاقت اور قدرت ہوگی؟ کون ہوگا جو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا؟ کیونکہ سورہ جاسیہ میں اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن میں کھڑے ہونے کی طاقت اور سکت نہیں ہوگی، وہ اپنے گھٹنوں کے بل یوں پڑے ہوئے ہوں گے، وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ جیسے خدا نخواستہ کوئی سخت خوفناک صورتحال آ جائے، زلزلہ ہو، کوئی شخص ڈر جاتا ہے، پھر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، بھاگ نہیں سکتا، پھر وہ یوں قدموں کے بل، یعنی یہ اپنے گھٹنوں کے بل وہ چلتا ہے۔ تو یا رسول اللہ قیامت کے دن کون ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا؟ کون اس پورے دن کھڑا رہ سکے گا جس کے متعلق یعنی قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخفف علی المؤمن، سچے ایمان والوں کے حق میں فرمایا یہ کھڑا ہونا بہت ہلکا اور خفیف کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کے لیے بس ایک فرض نماز کی طرح کا وقت ہوگا۔ یہ 50,000 سال کا جو دن ہوگا، جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے یہ دن ایسا ہوگا جیسے ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں، بس اتنی دیر میں یہ دن گزر جائے گا۔ ہاں جو کافر ہوں گے، منافق ہوں گے، فساق فجار ہوں گے، ان کے لیے یہ دن بڑا لمبا ہوگا۔ ایک مقام پہ ہے نا الفا سنتن، 1000 سال کے برابر قرآن کریم میں، اور ایک مقام پہ 50,000 سال کا ذکر ہے۔ تو علماء نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کم گناہگار ہوں گے ان پہ یہ دن ایسا ہوگا جیسا کہ 1000 سال، اور جو زیادہ گناہگار ہوں گے یہ دن ختم ہی نہیں ہوگا، گویا کہ 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا حدیث مبارکہ کا درس تھا۔